بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. صدق الله مولانا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، جب پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات کافروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، قال الذین لا یرجون، تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی کوئی امید اور توقع نہیں رکھتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیے یا اس کو تبدیل کر دیجیے، یہ قرآن ہمارے بارے میں نہیں ہے. وہ فوراً کہتے ہیں اپنے پیغام کو تبدیل کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو جواب دیجیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نہیں تبدیل کر سکتا اس کو اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھے تو حکم ہے کہ میں اتباع کروں ہر اس بات کا جو میری طرف وحی کی گئی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے. قل، آپ ان کو یہ جواب بھی دے دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ، اگر اللہ چاہتے تو میں یہ قرآن تمہارے سامنے نہ پڑھتا. ولا ادراکم بہ، تمہیں اس قرآن کے بارے میں خبر نہ دیتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یقیناً میں ٹھہرا رہا ہوں تم میں ایک لمبی عمر اس سے پہلے. افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ بھائی ذرا اس بات پر آئیے. قرآن نے کیا کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کے سامنے ہمارا کلام پڑھا تو کافروں نے کیا کہا کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں ترمیم کر دیجئے. اس میں ہمارے خداؤں کو رد کیا گیا ہے، ہمارے بتوں کو ان کا بالکل عاجز اور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے. اس میں صرف یہ کہا گیا ہے سب سے زیادہ کہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس میں صرف یہی کہا ہے کہ تمہیں پالنے والا میں ہی ہوں. اس میں یہ کہا گیا ہے تمہارا خالق میں ہوں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے میری ہی اطاعت کرنی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے واحد نمائندہ ہے. یہ ساری باتیں ہمیں منظور نہیں ہیں. جس طرح آج کے لوگ کہتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کافروں سے جہاد کرو، ہمیں منظور نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، لوگ کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زنا بدترین گندگی اور غلاظت ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لہو الحدیثی، یہ جو موسیقی ہے یہ فضول اور بیکار اور بے غلط چیز ہے. لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جوا حرام ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شراب حرام ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان مرد اگر انصاف کرے تو اس کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت دینی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ
جس وقت نکاح کرو مہر جو ہے وہ خوشی سے دو، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے اوپر ان رشتہ داروں سے پردہ ہے؟ بھئی آج کے مسلمانوں کو یہی احکام بارے میں نہیں ہے نا، یہی احکام بارے میں نہیں. ہمیں اس فہرست کو اور لمبا کر سکتا ہوں. اور ہمارے یہاں ان کافروں نے بھی کہا، اور 1400 سالوں میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ بھی ہوا کہ اس میں کیا کریں جی، تھوڑا سا اجتہاد کریں، تھوڑی سی ترمیم کریں، ذرا اس کو تھوڑا سا حالات کے مطابق کریں. انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ موم کی ناک ہے، اس کو جدھر چاہو موڑ لو، اس کو جدھر چاہو موڑ لو. یہودی علماء کی طرح، یہودی کیا کرتے، ان کے علماء جو تھے وہی کتاب کے ماہر ہوتے. یہودی سرداروں کو ایک حکم تھوڑا سا مشکل لگتا، وہ اپنے عالم کو 4 ٹکے رشوت دیتے، کہتے ذرا مولوی صاحب مہربانی کرو، تھوڑا سا ہمارے مطابق کرو اس کو. وہ کہتے پریشان ہونے کی بات ہی نہیں. اس میں کیا کر دیتے، ترمیم کر دیتے. ترمیمیں کرتے 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 انہوں نے اپنا دین کا کیا کر دیا، حلیہ بگاڑ دیا. کافروں نے مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حضور سے فرمایا آپ 2 جواب دے دیجئے. ایک جواب تو کل کی آیت میں آگے جو آج بھی میں نے دوبارہ پڑھ دیا پیچھے سلسلہ جوڑنے کے لیے، کہ جناب اگر میں اس کو اپنی طرف سے میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، مجھے تو جو میرے اوپر وحی بھیجی جا رہی ہے مجھے تو اسی کی اتباع کرنی ہے. میں اگر اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، اپنی اللہ کی نافرمانی کر دوں، تو میرے اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی بچا. دوسری بات، دوسرا جواب یہ ہے، یہ تو میں نے صرف پیچھے سلسلہ جوڑنے کے لیے کہا. دوسرا جواب، قل، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے میں جو آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، کس کے حکم سے؟ اب ذرا ایک بات سوچو، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور نلاقو اس پر غور نہیں کرتے ہو، میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں. کسی نے یہ کلام میری زبان سے سنا ہے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ 40 سال. 40 سال کسی نے قرآن کی ایک آیت بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے سنی؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ حضور کی ایجاد، اللہ کے نبی کی تصنیف نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کا کلام ہے تو 40 سالوں میں بھی کسی نے ملتی جلتی کوئی بات سنی ہوتی. نمبر 2، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، تم نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ اس وادی میں اس سے زیادہ سچا انسان نہیں ہے، اس سے زیادہ دیانتدار کوئی انسان نہیں ہے. میرا 40 سالہ دور تمہارے سامنے ہے، اور نبی کو 40 سالہ دور میں نبوت ملنے میں حکمت ہی یہ ہے. اور آج ہم یہیں سے مار کھا رہے ہیں، آج ہم یہیں سے مار کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نبی کو 40 سال اپنی قوم میں رکھ کر اس کے کردار کا بے داغ ہونا جب تک نکلتے سورج کی طرح واضح نہ ہو گیا، پوری قوم نے نبوت ملنے سے پہلے نبی کی ایک ایک ادا اور صورتحال کو پرکھ نہ لیا، جب تک نبی کا سچا ہونا، اس کا دیانتدار ہونا، اس کا صادق الامین ہونا، اس کا با اخلاق ہونا، اس کا صاحب فہم اور عقل ہونا، اس کی سیرت، اس کے کمالات دیکھ کر جب تک پوری قوم یہ نہ کہہ اٹھی تھی کہ ہمارے اندر سب سے اعلیٰ ترین ہستی جو ہے وہ یہ ہے، پھر اللہ جل جلالہ 40 سال کے بعد جا کے کیا دیتے ہیں؟ تاکہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہ ملے کہ جی یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی بھائی ایسا ہی ہوا کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوا. مکہ کے لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ ان پہاڑوں کی وادی میں اس سے بڑا سچا انسان نہیں ہے، اس سے بڑا خیر خواہ اور اس سے بڑا اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں 40 سال اس سے پہلے تمہارے اندر رہا ہوں، میری زبان پر یہ کلام بھی نہیں آیا، اور میری زندگی اس بات کی علامت ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. تم خود فیصلہ کر لو. افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تمہارے اندر عقل نہیں ہے. اس آیت سے بھائی پتہ چلا، میری بات سنیے ذرا، اس آیت سے پتہ چلا
کہ جب بھی کسی کو کوئی دین کے اعتبار سے کوئی منصب کوئی عہدہ دیا جاتا ہے اس کی ماضی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ کس کو دیکھا جاتا ہے؟ اس کے ماضی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے کہتے ہو ٹھیک ہے یار فلاں جو لیڈر صاحب ہے نا پاکستان کے جو فلاں، اور ٹھیک ہے پہلے اس طرح کرتے تھے لیکن اب اس جیسا کوئی نہیں ہے، اب اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو پچھلی زندگی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، نبی کی پچھلی زندگی کو دیکھا گیا، قرآن نے نبی کی پچھلی گزری ہوئی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میری زبان پر یہ کلام نہیں آیا، کسی نے میری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ اور اللہ نے دیکھو سچائی اتنی اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہوئی، نبوت ملنے میں جب 6 مہینے رہ گئے نا، اس وقت تو سچائی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی کے روئیں روئیں سے سچائی پھوٹ رہی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ میں جو نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے کا جو میرا عرصہ تھا، میں رات کو جو خواب دیکھتا تھا صبح کو اپنی آنکھوں سے اس کی سچائی دیکھ۔ ہر نبی کو نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے میں تنہائی پسند کر دیا جاتا ہے۔ ہر نبی کو نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے بھائی کیا کر دیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی مسلسل غار حرا میں نہیں جا کے عبادت کرتے تھے، یہ مسلسل نہیں ہے اللہ کے نبی کا عمل۔ اللہ کے نبی غار حرا میں صرف نبوت ملنے سے پہلے والے 6 مہینے پہلے کبھی کبھار جاتے تھے، ان 6 مہینے میں تو مسلسل وہاں جاتے اور وہاں رات کو وہیں سو جاتے، جو خواب دیکھا صبح کو بالکل اس کو ویسا ہی ہوتا دیکھ لیتے۔ اس لیے انسان کی جو پچھلی زندگی ہے وہ دلیل بنتی ہے، وہ ثبوت بنتی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ چاہتے، ما تلوتہ علیکم، یہ قرآن میں تمہارے سامنے نہ پڑھتا۔ اللہ نے چاہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، ولا ادراکم بہ، اور تمہیں اس قرآن کے بارے میں خبر نہ دیتا۔ اللہ نے چاہا ہے، فیصلہ ہوا ہے تو میں نے یہ کیا ہے، باقی میں کیا ہوں؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، یقیناً میں گزار چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، 40 سال میں گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ ویسے موضوع سے ہٹ کے ہمارے استاد تھے، میں نے ان سے حدیث کی 2 کتابیں پڑھی ہیں، ابھی سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ زبان، وہ جس وقت نصیحت کرنے پر آتے تھے نا، کسی طرح کی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے۔ بعض مرتبہ ہمیں لگتا تھا یہ استاد تو نا ہمارا، وہ فرمایا کرتے تھے بھائیو ہے بہت بااخلاق، بہت صاحب علم، اللہ نے اتنی خوبیاں دی تھی، لیکن جب نصیحت کرتے تھے تو کسی طرح کی نرم بات نہیں کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے بچوں میری بات سنو، نصیحت ہوتی ہی وہ ہے جو کڑوی ہو۔ ایک دن ہمارے اس میں یہی سلسلہ آ گیا تو کہنے لگے مولوی صاحب ذرا ایک بات سنو، 3 دن تہجد پڑھ کے اگلے دن کہتے ہو کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا، 3 دن تہجد پڑھ کے اگلے دن کیا کہتے ہو؟ میں اللہ کا ولی ہو گیا۔ 40 سال سے پہلے نبی کو نبوت نہیں ملتی، تمہیں بزرگی کہاں سے ملے گی؟ ہم 3 دن نیکی کر کے چوتھے دن کہتے ہیں جبرائیل تو ہم سے کو 100 کلومیٹر پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ 3 دن ہم نیکیاں کر لیں۔ وہ کہا کرتے تھے مولوی صاحب ابھی جوانی میں ہی 2-4 دن نمازیں پڑھ کر 2-4 دن تلاوت نیکی کر کے سمجھتے ہو کہ میں ولایت کے پتہ نہیں کس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ 40 سال سے پہلے تو نبیوں کو نبوت نہیں ملتی، تمہیں ولایت کہاں سے ملے گی؟ تمہیں ولایت۔ اور کبھی کبھار کہا کرتے مولوی صاحب ہم نے اللہ کے ایسے نیک بندے دیکھے ہیں، اب تمہارے جیسا کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا کہ تم نیک ہو یا کیا ہو۔ اس لیے انسان 2-4 دن نیکیاں کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے میں تمہارے اندر ایک لمبی عمر رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ انبیاء علیہم السلام کو بھی نبوت بھائی کتنا عرصہ بعد دیتے ہیں؟ 40 سال کے بعد۔ فمن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے۔ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو بھائی کس پر جھوٹ باندھ دے؟ اب نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اگر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔
اور ایک حکومت نے کوئی بات نہ کہی ہو، اس کا سفیر دوسرے ملک سے وہ بات کر دے تو بھائی اس سفیر کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ نہیں ہیں تو نعوذ باللہ، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو اللہ بھلا چھوڑنے لگیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ جیسے ہی اللہ کے نبی کا پیغام دنیا میں پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر و برکتیں بھائی اترتی چلی گئی۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نمائندہ ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے۔ آج کے زمانے میں قرآن نے کہا ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو کس پر جھوٹ باندھے۔ اور بھائی اگلا حصہ بھی ملا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے میری طرف جھوٹی بات کی جان بوجھ کر نسبت کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب میں دونوں کو ملا کے بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت کرے، جو حضور کی طرف غلط بات کی نسبت کرے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، ہمارا جو سوشل میڈیا کا زمانہ جب سے آیا، بھائی میں سچی بات بتاؤں، ہمیں تو خوف آتا ہے۔ اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف اتنی جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، بالکل نہیں گھبراتے۔ اب حدیثیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو سب سے پہلے رمضان کی بشارت دے گا اللہ اس کو یہ دیں گے۔ بھئی یہ کہاں حدیث؟ اس حدیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے گھڑ کے احادیث چلاتے رہتے ہیں۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ گیا، وہاں بیان ہو رہا تھا، غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا تھا۔ اب غزوہ تبوک وہی ابھی گزرا پیچھے، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال، اب اس پر آگے اور ذرا رنگ روغن چڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ جس وقت صدیق اکبر سارا مال لے کر آئے، ایک بڑے خطیب تھے، بڑی فیس ہے ان کی، جس وقت سارا مال لے کر آئے تو حضرت جبرائیل بھی آ گئے، کیونکہ صدیق اکبر سارا مال لا کر اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار لائے تھے اور جسم کے اوپر ٹاٹ باندھ کے، اور اس کے بٹن نہیں تھے، صدیق اکبر نے جو کانٹے ہوتے ہیں ان کے بٹن بنا لیے، اس طرح مال لائے، اور حضرت جبرائیل بھی پھر ٹاٹ پہن کر ہی آئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اپنے صدیق کو ہمارا سلام پہنچائیے، یہ سارا مال لے آیا ہے اور اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار لایا ہے، انہوں نے جسم پر ٹاٹ باندھ لیا ہے، اور جس کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتوں نے ٹاٹ باندھ رکھا ہے، اور او سبحان اللہ، نعرے پہ نعرہ۔ میں نے انہیں کہا یار، حضرت اشرف نے ایک خطیب کو مسجد نبوی کے ممبر پر غلط بات بیان کرتے فرمایا اس کو کہو ممبر سے اترو، اس کو کیا کہو، ممبر سے اترو۔ میں آپ سے کیا بات عرض کروں، ہمارے یہاں ایک دوست ان کی والدہ فوت ہوئی، وہاں بیان پر گیا، میں ایک جماعت کے بڑے عہدیدار ماں باپ پر بیان کر رہے ہیں، 40 کے قریب تو جھوٹی حدیثیں میں نے شمار کی، میں ڈسکا کا واقعہ کہہ رہا ہوں، کتنی؟ اور وہ بڑے لیڈر، اور میں ان کی دیکھتا ہوں کہ جیسے امام بخاری جیسوں کو تو جیب میں ڈال کے پھرتے ہیں نا، امام بخاری جیسوں کی تو اوقات ہی نہیں، 40 کے قریب۔ میں نے اس کے میزبان کو کہا، میں کہا یار 40 کے قریب تو میں گیا، پھر میں اس کے بعد میری کیا ہو گئی، بس ہو گئی۔ اب ماں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، دڑلے سے بیان کر رہے ہیں، اتنا اعتماد، چونکہ ساری زندگی لیڈیاں چمکاتے پھرتے رہتے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے نہیں، اس کو تو بیکار اور فضول سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، ماں ان کی دعا کرتی، جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کوہ طور پر گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اب ذرا خیال سے پیچھے، ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ بھئی کہاں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، بالکل جھوٹ اور من گڑت، بالکل جھوٹ اور من گڑت، نہیں کتنی بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو مزہ ہی ان میں آتا ہے، لوگوں کو مزہ ہی ان میں آتا ہے۔ سچی بات میں چونکہ ظاہری چمک دمک نہیں ہوتی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے ادھر ادھر بیانوں کے لیے بلاتے میں کبھی خوشی سے نہیں جاتا، کبھی خوشی سے نہیں جاتا۔
ہم ان کو کہتے ہیں یار جب ہم صحیح بات بیان کریں گے نا لوگوں کو مزہ نہیں آتا، لوگ سننا چاہتے ہیں خطابت، لوگ سننا چاہتے ہیں اس طرح کی فضولیات، اور وہ ہمیں آتی نہیں، ایسا ادم من گڑت چیزوں کا مچا رکھا کہیں بیٹھنا ہی آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب قرآن یہاں دو باتیں کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت کرتے، کیا فرما رہے ہیں؟ انی عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں قیامت والے دن بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں۔ اور یہاں فرما دیا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف کس کی نسبت کرے؟ غلط بات کی۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا، صحابہ اکرام جب حدیث بیان کرتے نا، بھائی ذرا متوجہ ہونا ذرا، ایک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ پہلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تابعی نے جب آگے حدیث بیان کی نا تو تابعی کو شک پڑ گیا کہ میں نے جس صحابی سے سنی تھی اس نے قال رسول اللہ کہا تھا یا قال النبی کہا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا باریک فرق ہے؟ تو تابعی نے آگے حدیث ذکر کرتے ہوئے یہ کہا، مثلا میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، میں نے حضرت ابو سعید خدری سے سنا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھول گیا ہوں مجھے شک پڑ گیا ہے، یا انہوں نے قال رسول اللہ کہا تھا یا انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال النبی۔ صاحب اس کا بھی فرق، حدیث صحیح مسلم میں ایسی دسیوں مثالیں ہیں کہ ایک لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، دوسرے لفظ کا بھی بالکل وہی معنی، لیکن صحابی کو شک پڑ گیا کہ اللہ کے نبی نے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے یہ لفظ ادا کیا تھا یا یہ کیا تھا۔ بھائی دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن صحیح مسلم میں صحابی نے جب آگے ذکر کیا تو کہا اللہ کے نبی نے یا یہ لفظ استعمال کیا تھا یا اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اتنی احتیاط ہے، اس لیے بھائیو اس میں آج کل بڑی احتیاط کیجئے۔ اس میں ہمارے یہاں جھوٹ پتہ نہیں، اگر میں اپنا موبائل نکال کے آپ کو میسج سنانے لگ جاؤں نا تو ایسے جھوٹ ہیں، ایسے جھوٹ ہے کہ بندہ کانپ جاتا ہے کہ یار یہ قوم کرے گی کیا اللہ کے دین کے ساتھ۔ یہ تو اگر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ داری نہ لی ہوتی تو یہ ہم نے تو یہودیوں سے بھی آگے پہنچا دینا تھا اسلام کو۔ اب جو صورتحال ہے، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو بھائی کس پر جھوٹ باندھے؟ اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کے احکامات کو جھٹلائے، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ جل جلالہ مجرموں کو کبھی بھی آخرت کی کامیابیاں نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر